رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزت للہ الواحد القہار۔ واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختار من شجرۃ الانبیاء مشکاۃ الضیاء والکتاب الہادی والمنہاج الباری، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلی آلہ برۃ الکرام سیما ابن امہ علی علیہ السلام۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب لہ ولا ذالک۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَمَلَائِكَةٌ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران سرکار سید الشہداء، میں نے گزشتہ روز کی طرح آج کے اس مقدس، محترم، معزز اور متبرک اجتماع میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا افتخار حاصل کیا۔ کائنات کا پروردگار، خدا بند رب الافواج، حکیم علی الاطلاق، سب سے عظیم بادشاہ، ایک عظیم موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رطب اللسان ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو، وحدہ لا شریک کو، رحمان و رحیم پروردگار کو سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ سجدے میں مصروف ہے، سارے کے سارے ساجدین میں ہیں، سارے کے سارے سجدہ گزار میں سے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کے سامنے سربہ سجود ہے، لیکن کمال ہے، گفتگو اور آگے بڑھی، ارشاد ہوا من دابۃ وملائکۃ وہم لا یستکبرون۔ دیکھیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے، انسان اگر ٹھنڈے دل سے قرآن کی کسی بھی آیت کے اوپر غور کر لے، اپنے ذہن اور اپنی فکر کو مہمیز کر لے، تو نہ جانے قرآن کی کس آیت میں اسے زندگی کا سلیقہ عطا ہو جائے، کامیابی، کامرانی، سرفرازی، سربلندی اس کے قدم چومنے لگے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن آگے ارشاد ہوا من دابۃ وملائکۃ وہم لا یستکبرون۔ اور یاد رکھنا کہ یہ جو چوپائے ہیں یہ بھی اپنے خالق کو سجدہ کر رہے ہیں، توجہ ہے، یہ بھی اپنے پروردگار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وملائکۃ، اور ملائکہ بھی ساجدین میں ہیں، ملائکہ بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، اور یاد رکھنا کہ وہ تکبر نہیں کرتے، توجہ ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ غرور نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے۔
بھائی اللہ اگر کہیں پہ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے وہ حکیم علی الاطلاق ہے، سب سے عظیم بادشاہ ہے، وہ بے معنی کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اس نے جب سجدے کا تذکرہ کیا تو کہنے لگا یہ چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ کرتا تو انسان بھی ہے، توجہ ہے، کہنے لگا کہ چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں، ملائکہ بھی سجدہ کرتے ہیں، پھر ایک صفت لگا دی، کہنے لگا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، لیکن یاد رکھنا سجدہ تو کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، توجہ ہے، یعنی کائنات کا پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے میری نظر میں سجدہ وہ قبول ہے کہ سجدہ تو ہو لیکن تکبر نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ میں اپنی منزل تک لانا مقصود ہے مجھے کہ سجدہ تو ہے لیکن تکبر نہیں، توجہ ہے نا، اس لیے کہ جہاں پہ انسان، بھائی سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی پیشانی کو اب اس سے زیادہ جھکا نہیں سکتا، توجہ ہے، اور ذکر کر رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پیشانی کو پستیوں میں لے گیا اور اس کے اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا۔ اب اس مرحلے کا نام ہے سجدہ، اور اسی کو نبی نے کہا کہ یہ ہے انسانیت کی معراج، توجہ ہے نا، یعنی کہ جہاں پہ سجدہ ہوگا وہاں تکبر نہ ہوگا۔ اب اگر انسان سجدہ بھی کرے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناز بھی کرتا نظر آئے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، معلوم یہ ہوا کہ وہ متکبر تو ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں ساجد نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بھائی اسی لیے تو آپ دیکھ لیں ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اللہ نے ذکر رکھا، قیام رکھا، رکوع رکھا، توجہ ہے نا، سب کچھ رکھا، لیکن سجدے اس نے دو رکھے، فی رکعت سجدتان، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر دو سجدے ہیں۔ انسان نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے وہ قعود کی حالت میں آیا، پھر اللہ نے دوبارہ سجدے میں بلا لیا، توجہ ہے نا، بھائی ذکر ایک مرتبہ واجب تھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور اگر وقت نہیں ہے تو سبحان اللہ سے بھی کام چل جائے گا، توجہ ہے نا۔ بھائی معاملہ کیا ہے؟ اللہ پستیوں میں لا کر کے انسان سے اقرار کروانا چاہتا ہے، اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے، اکبر کون ہے، معبود کون ہے، رب کون ہے، خالق کون ہے، اقرار کہاں کروا رہا ہے؟ پستیوں میں لا کر، گہرائیوں میں لا کر، توجہ ہے نا۔ اگر پروردگار تیری خواہش تھی، ایک صلوات پڑھے محمد والا، بس میں منزل کی طرف لے آ رہا ہوں، پروردگار اگر تیری خواہش تھی کہ انسان ایک رکعت میں دو مرتبہ تیرا اعلیٰ ہونے کا اعلان کرے، واجب کر دیتا کہ دو مرتبہ ذکر کرو، ہے نا، لیکن واجب کیا ایک مرتبہ، انسان نے سجدہ کیا، ذکر کیا، اس کے بعد قعود کی حالت میں آیا، پھر سجدے میں بلا لیا، توجہ ہے نا۔ بھائی پروردگار یہ دو سجدے کروا کیوں رہا ہے؟ کہا بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں اسی مٹی سے آئے ہو، کچھ دیر اس دنیا میں رہو، پھر اسی مٹی میں واپس چلے جاؤ گے، توجہ ہے نا۔ اب میں اور آگے کی منزل میں آ جاؤں، اسی مٹی سے آئے ہو، کچھ دیر اس دنیا میں رہو، پھر اسی مٹی میں واپس بلا لوں گا۔ اب انسان ہے، زندگی 60 سال، 65 سال، 70 سال، 100 سال، بھائی اب جناب نوح کے برابر تو زندگی ملتی نہیں، نہ کوئی لکھوا کے آتا۔ بھائی یہ آپ کا حساب ہے کہ وہ 60 سال کی زندگی، وہ 100 سال کی زندگی، لیکن ذہن میں رکھیے گا اللہ کے نظر میں انسان کی زندگی صرف اتنی ہے جتنے لمحات دو سجدوں کے درمیان ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، بھائی جو لمحات دو سجدوں کے درمیان ہے اسی کا نام ہے زندگی، توجہ چاہ رہا ہوں میں، اسی کا نام ہے زندگی۔ اب اسی زندگی کے اندر اپنے اللہ کی عبادت بھی ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سارا دین ہے، سارا عقیدہ ہے، توجہ ہے نا، سارے حقوق کی ادائیگی، بچے کی والدین پہ، والدین کی بچوں پہ، پڑوسی کا حق پڑوسی کے اوپر، توجہ ہے نا۔ بھائی سجدہ کروایا، پھر اس کے بعد قعود کی حالت میں لے آیا۔ اللہ بتانا یہی چاہتا ہے زندگی بڑی مختصر ہے، اگر تمام حقوق ادا کر کے دوسری
سجدہ. توجہ ہے بھائی، یہ ہے معیار سجدہ، یہ ہے حقیقت سجدہ کہ اللہ سجدہ کروا کیوں رہا ہے؟ تاکہ انسان حقوق کو پہچانے، انسان اپنی حدود کو پہچانے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. یا ایھا الانسان ما غرک انت بربک الکریم، اے انسان اپنی حدود کو پہچان. توجہ چاہ رہا ہوں میں. خبردار حدود سے تجاوز نہ کرنا. تو اللہ نے انسان کو بنایا عبدیت کے لیے، بندگی کے لیے. توجہ ہے نا. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہے سجدہ. توجہ ہے. انسان آ کر کے سجدے میں، بھائی معاملہ تو سارا سجدے سے ہی چلا. توجہ ہے نا. اگر وہ ایک سجدے سے انکار نہ کرتا، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اپنی حقیقت کو پہچانے. جنت سے دونوں نکالے گئے، لیکن منزلت بدل گئی. ایک کو ہادی بنا کر نکالا، ایک کو رجیم بنا کر کے نکالا. بھائی اللہ نے مطالبہ کیا کیا تھا؟ اللہ نے کچھ نہیں مانگا، اللہ نے وہی مانگا جس کی بنا پہ وہ سید الملائکہ بنا تھا. توجہ ہے نا. اور اللہ نے ایک مرتبہ پھر سے مانگ لیا، کہنے لگا وہی سجدہ. توجہ چاہ رہا ہوں میں، وہی سجدہ. لیکن سجدے سے انکار کیا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. اور کیا کلیم کر دیا؟ سورہ اعراف ہے 7واں سورہ. کہنے لگا قال فبما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں ثم لاقعدن لهم علی صراطک المستقیم، میں زمین پہ جا رہا ہوں، تیری صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے والے کو بہکاؤں گا. توجہ ہے نا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو اکثریت کو اپنا نیک بندہ نہیں پائے گا. تو شیطان نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. توجہ ہے نا بھائی. دیکھ لے جگہ بھی اس نے کیا چنی، یہ نہیں کہا چوراہے پہ بیٹھوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. یہ نہیں کہا کہ تمہارے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، کہنے لگا صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. توجہ ہے نا. صراط مستقیم کا سلیکشن کیا اس لیے کہ پتا ہے. توجہ ہے نا بھائی. نبی کی شان کیا ہے؟ انکا علی صراط مستقیم، نبی ہے صراط مستقیم پہ. توجہ چاہ رہا ہوں میں. نبی صراط مستقیم پہ ہے. اب آ جایا کر کے سورہ انبیاء پڑھے. توجہ ہے نا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے سارے نبیوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی. سارے انبیاء صراط مستقیم کی جانب، نبی صراط مستقیم پہ. توجہ ہے نا. جب سارے لوگوں، جب یہ آیتیں نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ توجہ ہے نا. نبی نے علی کی طرف اشارہ کیا اور فرماتے ہیں ھذا علی وھذا صراط مستقیم، یہ علی ہے، یہی صراط مستقیم ہے. توجہ ہے نا. یعنی کہ علی صراط مستقیم پہ، نبی صراط مستقیم پہ، اور اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے آیا ہے میں بھی صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اب میں جملہ صرف کر رہا ہوں، میں بھی صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اب ہر صراط مستقیم کی جانب سے علی کے نام پہ دعوت دینے والے کو ہادی نہ سمجھ لینا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ایک صلوات پڑھے آپ حضرات، تھوڑا آگے تشریف لیں. جو ہے ہر صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے کو ہادی نہ سمجھ لینا، رہبر نہ سمجھ لینا. توجہ ہے نا. اس لیے غور و فکر کا مرحلہ ہے کہ ہادی کون ہے. توجہ ہے نا. سارا معاملہ صرف ایک سجدے سے شروع ہوا. توجہ ہے نا. ادھر اس نے سجدے سے انکار کیا، ادھر راندہ بارگاہ ہو گیا، مغضوب بھی کہلایا، مردود بھی کہلایا، اور اسے نکال دیا گیا. توجہ ہے نا. اور اللہ نے محور اور مرکز کسے بنایا سجدے کا؟ وہ ہے خانہ کعبہ. توجہ ہے بھائی. خانہ کعبہ. پروردگار سجدہ ہم کریں، رخ کدھر کریں؟ کہا کہ ہم تمہارے لیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین، کہ ہم نے سب سے پہلا گھر بنایا. توجہ ہے. انشاءاللہ اگر میرے ساتھ رہیں تو پھر کسی منزل پہ جانے کا لطف ہے. اس لیے کہ موضوع ایسا ہے
ان اول بیت وضع للناس کہ ہم نے سب سے پہلا گھر جو بنایا ہے ببکۃ بکے میں بنایا. توجہ ہے. حالانکہ آپ دنیا چھوڑے گوگل میپ اٹھا کر کے تلاش کریں اور مجھے بتا دیں بکہ ہے کہاں. اور اللہ کہہ رہا ہے ببکۃ ہم نے بکے میں بنایا, پہلا گھر بنایا. توجہ ہے نا. مسجود بنایا, لوگ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے, لوگ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرے. کہاں بنایا گھر اللہ نے؟ بکے میں بنایا. اور بکہ تلاش کیا, کہیں ملا نہیں. حدیثوں میں, روایتوں میں, آیتوں میں. توجہ ہے نا. مکہ تو ملا ہے, بکہ نہیں ملا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. اور اللہ کہہ رہا ہے بھائی, سورہ آل عمران ہے 96 نمبر کی آیت ہے, کہہ رہا ہے کہ میں نے بکے میں گھر بنایا, پہلا گھر بنایا. اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے خانہ کعبہ. تو بنایا ہے مکے میں, اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے بکے میں بنایا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں. بھائی مکہ ہے شہر کا نام, مکہ ہے شہر کا نام. مکہ بنا ہے مکہ سے. مکہ ہے مصدر. مکہ کے معنی ہے بد تہذیبی, مکہ کے معنی ہے بدتمیزی. اور وہ الفاظ, وہ کردار, وہ کیریکٹر جو آداب منبر کے خلاف ہیں کہ اس شہر میں ہوتا کیا تھا. تو چاہ رہا ہوں میں. تو اسے کہا جاتا ہے مکہ. لیکن اللہ نے گھر بنایا ببکۃ. اللہ نے جہاں پہ گھر بنایا اسے اللہ نے کہا بکہ. بکہ بنا ہے بکا سے. بکا کے معنی ہوتا ہے رونا, گریا کرنا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں. اللہ نے پہلا گھر بنایا, اور کہاں سے بنایا؟ جہاں بنایا اس جگہ کا نام رکھا ہے بکہ. یہاں پہ جو کوئی بیٹھ کر کے رویا, کسی نے گریا کیا, بھائی جس نے بھی گریا کیا, جو بھی رویا, توجہ چاہ رہا ہوں میں, جو بھی رویا, جس نے بھی گریا کیا, اللہ نے اس جگہ کا نام رکھ دیا ہے بکہ. توجہ ہے نا. یعنی کہ جہاں پہ بیٹھ کر کے رویا جائے, جہاں پہ بیٹھ کر کے گریا کیا جائے. اب میں جملہ عرض کر دوں میں, یعنی کہ قرآن کی نظر میں, قرآن کی نظر میں جہاں بیٹھ کر کے رویا جائے اسے کعبہ کہتے ہیں. شریعت میں جہاں بیٹھ کے رویا جائے اسے عزا خانہ کہا جاتا جو ہے نا. ان اول بیت وضع للناس ببکۃ, ہم نے سب سے پہلا گھر بنایا. کہاں بنایا؟ بکے کی سرزمین پہ. پورے شہر کا نام بکہ نہیں ہے. اللہ نے یہ جو مکے کی چار دیواری ہے, کعبے کی چار دیواری, اس کا نام اللہ نے رکھا ہے بکہ. کہ یہاں پہ کوئی بیٹھ کر کے گور رویا, یعنی کہ پہلا عزا خانہ اللہ نے خود تعمیر کیا. جملہ عرض کروں میں, امام باڑہ بنانا ملا کی سنت نہیں, اللہ کی سنت ہے. بھائی پہلا عزا خانہ تیار ہو رہا ہے. بھائی اللہ نے بنایا اور کیا کہا؟ بے بکہ. اچھا یہ اس زمین کا نام بکہ کیوں رکھا گیا؟ اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے بکے کی سرزمین کے اوپر؟ اس لیے کہ بنانا ہے اول بشر کو, بنانا ہے حضرت آدم کو. توجہ چاہ رہا ہوں میں. بنانا ہے پہلا ہادی, پہلا رہبر, پہلا خلیفہ. اب دنیا کو آباد کرنا ہے, بنانا ہے حضرت آدم کو. جسم تیار ہو گیا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. اب سر کا مرحلہ آیا کہ سر کیسے بنایا جائے, کس سرزمین سے بنایا جائے, مٹی کہاں سے لایا جائے. ملائکہ آ رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میں. کہاں؟ بکے کی سرزمین کے اوپر, خانہ کعبہ کی سرزمین, جوف کعبہ, درمیان کعبہ, سینٹر پوائنٹ کے اوپر ملائکہ آ رہے ہیں مٹی لینے کے لیے. زمین کا عالم یہ ہے, زمین گریا کر رہی ہے, رو رہی ہے, فریاد کر رہی ہے ملائکہ سے, آپ ہماری روح نکال کر کے لے جائیں گے. توجہ ہے نا. ملائکہ گھبرا کے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے کہا بھائی معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا. اب اللہ نے ایک ملک بھیجا, توجہ ہے نا, جس کا نام ہے ملک الموت. بھائی اس کی ذمہ داری لگی. آیا, آنے کے بعد سے جوف کعبہ سے, درمیان کعبہ سے مٹی نکال کر کے لے گیا. توجہ ہے نا. وہاں سے حضرت آدم کا سر بنا. اللہ جانے کہاں تک پذیرائی کرے. یعنی کہ جس سرزمین سے
حضرت آدم کا سر بننا ہے، وہاں پہ علی کے قدم آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جو ہے نا، اب حضرت آدم کا سر تیار ہو گیا، بے بکا جوف کعبہ، درمیان کعبہ، سینٹر آف کعبہ سے اللہ نے مٹی منگوائی، منگوانے کے بعد سے حضرت آدم کا سر تیار ہو گیا۔ توجہ ہے نا۔ اب آدم کا عالم یہ ہے کہ روئے زمین آئے، آنے کے بعد سے کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت پہنچا رہے ہیں۔ بھائی زمین کے اوپر تو کوئی ہے نہیں، اول بشر حضرت آدم ہے۔ توجہ ہے نا۔ حضرت آدم کر کیا رہے ہیں؟ بھائی حضرت آدم، تمام مورخین نے لکھا، حضرت آدم کے پاس صرف ایک کام ہے، اور وہ ہے گریہ کرنا، وہ ہے رونا۔ توجہ ہے نا۔ بھائی اول بشر ہے، اور کام کیا ہے؟ صرف اور صرف گریہ کرنا، صرف اور صرف رونا۔ دوسرا کام کیا ملا؟ دوسرا کام عالم یہ ہے کہ جناب حوا جدہ میں، حضرت آدم سری لنکا میں، توجہ ہے نا، آدم گریہ کر رہے ہیں۔ دوسرا کام کہنے لگے میں انتظار کر رہا ہوں کہ حوا سے ملاقات کب ہوگی۔ توجہ ہے نا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ گریہ کرنا اور غیب کا انتظار کرنا انسانیت کا فریضہ ہے۔ گریہ کرنا، انتظار کرنا، اس لیے کہ اول بشر حضرت آدم، توجہ چاہ رہا ہوں میں، صرف ایک کام ہے، یا تو گریہ کر رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا۔ جملے میں بدل کے عرض کرو، پروردگار یہ روئے زمین پہلا ہادی آیا ہے یا پہلا عزادار آیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جو ہے بھائی اللہ نے بنایا، کعبے کو بنایا، کس لیے بنایا؟ تاکہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں۔ توجہ ہے نا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت خاتم تک، کل میں نے عرض کیا ابتدا کی ساری نماز نبی کی بھی رخ ہے بیت المقدس کی جانب، رخ ہے بیت المقدس کی جانب۔ بعد کی نمازیں جو پڑھی ان کا رخ ہے خانہ کعبہ کی جانب۔ توجہ ہے نا۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، بھائی قرآن کا ایک قانون ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ آنکھیں بند ہو گئی، انسان مر گیا، حرکت قلب بند ہو گئی، انسان فوت کر گیا، چلنا پھرنا حرکتیں بند ہو گئی۔ حالانکہ جا کر کے قرآن سے پوچھے نا کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ بس ایک آیت ارشاد ہوا انا انزلنا من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے زمین کو زندہ کیا۔ بعد موتها، زمین تو مر چکی تھی، تو کیا زمین کو بھی موت آتی ہے، زمین کو بھی زندگی ملتی ہے؟ اب جن کا تعلق کاشتکاری سے ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر زمین زرخیز ہے، زمین اگر اناج اگل رہی ہے تو زمین زندہ ہے، اور اگر زمین بنجر ہو جائے، اناج اگلنا بند کر دے، توجہ ہے نا، تو زمین مردہ ہے۔ بھائی زندہ اگر زرخیز ہے تو زندہ، اناج نہ اگلے تو مردہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ معلوم یہ ہوا موت و حیات کا کانسیپٹ قرآن کی نظر میں یہ ہے، اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے اگر وہ اسے انجام دے تو وہ چیز ہے زندہ، اور اگر انجام نہ دے تو وہ چیز ہے مردہ۔ توجہ ہے نا۔ اللہ نے جس چیز کو بھی جس کام کے لیے بنایا اگر وہ اسے انجام دے تو وہ چیز ہے زندہ، اور اگر انجام نہ دے تو وہ چیز ہے مردہ۔ توجہ ہے نا۔ بھائی اللہ نے جن چیزوں کو بنایا انہوں نے اپنے کام کو کیا، لیکن جب حضرت انسان کو بنایا، توجہ ہے نا، کائے کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنے آپ کو رکوع کروانے کے لیے بنایا، اپنے آپ کو سجدہ کروانے کے لیے بنایا۔ توجہ ہے نا۔ بھائی اب آپ زندگی اور موت کا اندازہ اس بات سے نہ لگائیں کہ انسان چل رہا ہے تو زندہ، انسان بول رہا ہے تو زندہ۔ کون زندہ ہے کون مردہ ہے
اذان کے بعد مسجدوں میں آ کر دیکھ لے، جو پیشانیاں سجدے میں جھکی ہوں سمجھ لینا کہ زندہ ہے، جھکی ہوئی نہ ملے تو مردہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا۔ میں لے آ رہا ہوں قبلہ اس شعر کی طرف انشاءاللہ، بس ذہنوں سے متصل رہیں آپ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جو سر آپ کو جھکا ہوا مل جائے سمجھ لینا یہاں زندگی کی رمق باقی ہے، اور جو جھکا ہوا نہ ملے ہے نا، بس سمجھ لے کہ دعوے دار زندگی ہے، روح مر چکی ہے۔ توجہ ہے نا، اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا اگر اسے انجام دے تو وہ چیز ہے زندہ، اور اگر انجام نہ دے تو وہ چیز ہے مردہ۔ اللہ نے بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، توجہ ہے نا، لیکن آپ یہ بھی مرحلہ دیکھیں، اللہ نے بنایا تھا عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، جناتوں کو اور انسانوں کو دوسرے کاموں کے لیے نہیں بنایا۔ کاہے کے لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ اب ہم نے عبادت کرنی شروع کی، پہلا مرحلہ آیا نماز، معلوم یہ ہوا کہ 17 منٹ میں عبادت سے فارغ، توجہ ہے نا، گھنٹے ہیں 24۔ بھائی 17 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر خضوع اور خشوع سے پڑھے، توجہ ہے نا، وہ ذوات مقدسہ اور تھی کہ ایک سجدہ کیا، رات کا پہلا پہر تھا، دوسرے سجدے سے سر اٹھایا، سفیدی صبح نمودار ہو چکی ہے، توجہ ہے نا۔ لیکن ہم اپنے جیسوں کی بات کریں، 17 منٹ سے زیادہ تو وقت نہیں لگتا، پھر 17 منٹ کے بعد کرے کیا؟ اس لیے کہ ابھی تو 23 گھنٹے اور بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بنایا تھا عبادت کے لیے، اب آ جائیں اور آگے کی عبادت دیکھیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رمضان، معلوم یہ ہوا کہ جب تک رمضان کا مہینہ نہ آ جائے واجب روزے رکھ نہیں سکتے۔ اب بھائی کسی کے قضا ہو، کسی نے نظر و منت مانی ہو، وہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے، لیکن ماہ رمضان کا مہینہ، معلوم یہ ہوا کہ ایک مہینہ روزہ رکھا، 11 مہینے، حج پوری زندگی میں صرف ایک بار، توجہ ہے نا۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، اٹھو تب بھی عبادت، بیٹھو تب بھی عبادت، جاؤ تب بھی عبادت، سو جاؤ تب بھی عبادت، کھاؤ تب بھی عبادت، توجہ ہے نا، ہر لمحہ عبادت۔ تو اللہ کے نبی ہم ہر لمحہ عبادت میں مصروف کیسے رہیں؟ کہا اسی دن کے لیے تو کہا تھا ذکر و علی عبادہ، علی علی کرتے رہو، عبادت میں مصروف رہو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ منزل، تو اللہ نے ابدیت کے لیے بنایا، اور ابدیت کی معراج اس نے بنایا سجدے کو، توجہ ہے۔ اب تقابل کر رہے ہیں اہل بیت سے، حالانکہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ سجدے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، ارشاد ہوا یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہا کریں، نصفہ و نقص منہ قلیلا، آدھی رات تک کھڑے رہا کرے یا اس سے بھی کم، توجہ ہے۔ بھائی نبی کو اپنے جیسا کہنے والے اپنے لیے بھی کوئی آیت دکھا دے۔ بھائی اللہ نبی سے خطاب کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے خطاب؟ کہ میرے نبی رات کو آدھی دیر تک عبادت کیا کرے، نصفہ، آدھی رات تک، یا پھر اس سے بھی کم، اور نقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم، توجہ ہے۔ اب آیت کا شان نزول دیکھیں، تمہید ختم، شروع ہو رہی ہے گفتگو، آیت کا اب آپ شان نزول دیکھیں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی۔ مکے کی سنگلاخ وادیاں ہیں، سردی کا مہینہ ہے،
نبی تیار ہوئے وضو کرنے کے لیے. نبی نے چلو میں پانی لیا. جیسے ہی پانی کو ہاتھوں میں لیا نبی کے جسم میں خنکی محسوس ہوئی. توجہ ہے, نبی کے جسم میں خنکی محسوس ہوئی. فوراً آیت آ گئی کہ میرے نبی رات کو آدھی رات تک عبادت کیا کریں, آدھی رات تک یا اس سے بھی کم. توجہ ہے نا, جا کر کے اب تواریخ دیکھیں نبی عبادت کون سی کر رہے ہیں. بھائی نبی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے جا رہے ہیں. توجہ ہے نا, نبی جا رہے ہیں سجدے کرنے کے لیے اور فوراً آیت آ گئی. کیوں آ گئی؟ کہا میرے نبی تو حبیب ہے, میں محبوب ہوں, میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے بدن میں خنکی محسوس ہو, ٹھنڈک محسوس ہو. توجہ ہے نا بھائی, یہ خدا اور نبی کی محبت کا سلسلہ ہے. اب اللہ جانے کہاں تک پذیرائی کرے. یہاں عالم یہ ہے کہ نبی جا رہے ہیں نماز کے لیے, اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ نبی کا بدن خنکی محسوس کرے. یہ ایک مرحلہ ہے, لیکن وہی نبی ہے. غدیر کا میدان ہے, گرمی کا موسم ہے, پسینے کی پھلجھڑیاں لگی ہوئی ہے اور اللہ لہجے بدل بدل کے کہہ رہا ہے میرے نبی جب تک ولایت علی نہ پہنچا لو آگے نہ بڑھنا. جب تک نبی, اور اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا, کہنے لگا نبی رہنے دے, اس لیے کہ سردی کا مہینہ ہے, نبی رہنے دے. نبی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ نبی تیاری کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے. توجہ چاہ رہا ہوں میں, یعنی کہ اللہ نبی کو سجدے میں جانے سے روک رہا ہے. اللہ اپنے نبی کو سجدے میں جانے سے روک رہا ہے. یہ ایک مرحلہ ملا, نبی جانا چاہتا ہے سجدے میں, اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی رہنے دے, ابھی موسم سازگار نہیں ہے, سجدے میں سے جانے میں سے منع کر رہا ہے. لیکن ایک منظر اور دیکھا, یہاں پہ عالم یہ ہے نبی جانا چاہتا ہے سجدے میں, کہتا ہے جانا نہیں. مسجد نبوی میں سر اٹھاتا ہے سجدے سے, کہتا ہے اٹھانا نہیں. جو ہے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. وہاں نبی سجدے میں جانا چاہتا ہے, کہتا ہے جانا نہیں. یہاں پہ سر اٹھانا چاہتا ہے, کہا کہ اٹھانا نہیں. توجہ ہے نا, یہ ہے ایک سجدہ. توجہ چاہ رہا ہوں میں. اب آ جائیں ملا دوسرا سجدہ کہ جس نے خدا کو خدا منوا دیا. توجہ ہے نا, عالم یہ ہے کہ علی کے زانوں پہ رسول کا سر. توجہ ہے, سورج نے چہرہ چھپا لیا, واقعہ اذہان عالیہ میں ہے. سورج نے چہرہ چھپا لیا, نبی نے فرمایا یا علی, کہا اشارے سے پڑھ چکا, کہا اشارے سے تو مجبور پڑھا کرتے ہیں, یا علی تو مختار. توجہ ہے نا, ادھر جیسے ہی علی نے سورج نکالا. توجہ ہے نا. اچھا بات ذہن میں آ گئی تو عرض کرتا چلو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. حالانکہ موضوع سے ہٹ کر کے نہیں ہے. علی نے اشارہ کیا, سورج پلٹ کر کے آیا. سورہ نحل نے کیا کہا تھا؟ بللہ یسجد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. توجہ ہے. ایک مقام پہ کہنے لگا والشمس والقمر ساجدین, سورج بھی سجدہ کرتا ہے, چاند بھی سجدہ کرتا ہے. لوگوں نے آ کر کے نبی سے سوال کر لیا یہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ہاں کرتا ہے. کہا کب کرتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ہینا طلوعہا سجدۃ, جب یہ طلوع ہوتا ہے تو ایک مختصر سجدہ کرتا ہے. ہینا غروبہا سجدۃ طویلۃ, اور جب یہ غروب ہو جاتا ہے مغرب میں تو ایک طویل سجدے میں چلا جاتا ہے. توجہ ہے, جب یہ چلا تو سجدہ کر کے چلا, جب غروب ہوا تو طویل سجدے میں چلا گیا. علی نے اشارہ کیا, سورج پلٹ کر کے آیا, پلٹ کر کے نہیں آیا, سجدہ چھوڑ کر کے آیا. جو ہے پلٹ کر کے نہیں آیا, سجدہ چھوڑ کر کے آیا. میرا سوال ہے سورج
آیتیں میں نے بھی پڑھی، روایتیں بھی پڑھی، تو نے سجدہ کیوں چھوڑا؟ توجہ ہے۔ رسول کے بزرگ صحابیوں میں ابن کعب بزرگ ترین صحابی ہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نبی صحن میں داخل ہوئے، آواز دی ابن کعب نے نماز تیز کر دی، رسول نے دوسری آواز دی، نماز اور تیز کر دی، تیسری آواز دی، جلدی جلدی ختم کر کے صحن میں آئے، یا رسول اللہ حکم۔ رسول ہیں کون؟ رحمت للعالمین، مجسم رحمت کا پیکر، لیکن عالم یہ ہے آنکھوں میں لال ڈورے، پیشانی پہ لکیریں، غیظ کا عالم۔ تیکھے لہجے میں کہتے ہیں نبی پہلی آواز دی تھی کہاں تھے؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا نماز پڑھ رہے تھے، قرآن نہیں پڑھا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے فوراً لبیک کہو۔ جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے فوراً لبیک کہو۔ تو آیت نے روایت نے بتایا سجدہ اس وقت تو چھوڑو جب اللہ آواز دے، یا رسول اللہ آواز دے۔ میں کہوں گا سورج، علی نہ اللہ ہے نہ رسول اللہ ہے، اگر علی نے اشارہ کیا تو نے اللہ کا سجدہ کیوں چھوڑا؟ کہنے لگا نادان تجھے کیا پتا، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو نہ چہرہ رکھتا ہے نہ جسمانیات رکھتا ہے نہ ہاتھ رکھتا ہے، لیکن اس نے ایک وجود بنایا ہے جس کی آنکھیں عین اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ جو ہے مجھے لسان اللہ نے پکارا، میں نے سجدے کو ترک کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے جو ہے دیکھ رہے ہیں سورج نے ادھر چہرہ چھپایا۔ شہر مشرقین سے محشر میں کیا کہو گے؟ شہر مشرقین سے ملنا ہے ابن فاتح بدر حنین سے، مجلس میں آئے ہیں تو اس کا رکھے خیال، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے۔ ویسے دیکھیں یہ بھی غالباً اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ پہلے عزا خانے اور مسجد الگ الگ ہوا کرتے تھے، یہ نوازش پروردگار ہے کہ مسجد اور عزا خانے اب ایک ہی ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے بھائی سورج نے چہرہ چھپا لیا، یا علی کا اشارے سے پڑھ چکا، کا اشارے سے تو مجبور پڑھا کرتے ہیں، اشارہ کیا، چھوڑ کر کے آیا اللہ کا سجدہ۔ توجہ ہے، شاید ذہن پریشان ہو رہا ہو تو اب آپ آ جائیں، پڑھے دعا کا جملہ۔ ارشاد ہوا، معصوم دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں فَعَامَتْ عَيْنَاهُ لَمْ تَرَاكَ یا رب، میرے معبود وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو، وہ آنکھیں نابینا ہو جائیں، کور ہو جائیں، بے نور ہو جائیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو۔ لوگوں نے کہا ہاتھ جوڑ کر مولا اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، توجہ ہے نا، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو۔ کہا اللہ بھلے ہی نہ دکھائی دے، نفس اللہ تو دکھائی دیتا ہے۔ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا۔ اب وہ قوم کہ جس نے قرآن کو پڑھا تھا، میں اور تاریخ میں آ جاؤں، حضرت ابراہیم نے جب دربار نمرود میں دعویٰ کیا تھا ربی الذی یاتی بالشمس من المغرب، یاتی شمس من المغرب فاتح بہا من المغرب، کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو بھی اگر اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ توجہ ہے، قرآن کہتا ہے فبہد الذی کفر، وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا کیونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، لیکن جناب ابراہیم کا دعویٰ اپنی جگہ مسلم تھا۔ جناب ابراہیم دربار سے نکلے، ایک ایسا بزرگ جس کی کمر جھک گئی تھی، بھویں سفید ہو چکی تھی، جناب ابراہیم کا دامن تھام کر کہتا ہے ابراہیم تو اللہ کا صدیق نبی ہے، اگر وہ سورج نکال دیتا تو کیا اسے خدا تسلیم کر لیتا؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں میں اپنے علم امامت سے جانتا ہوں کہ وہ سورج نہیں نکال سکتا۔ وہ بوڑھا کہتا میں علم امامت نہیں جانتا،
اگر وہ نکال دیتا تو کیا خدا تسلیم کر لیتے؟ ابراہیم فرماتے ہیں اگر نکال دیتا تو خدا مان لیتا۔ توجہ ہے، حضرت ابراہیم کا دعویٰ اپنی جگہ مسلم۔ وہ بوڑھا آیا، خاندان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں، میرے بعد تم زندہ ہو، تمہارے بعد تمہاری اولادیں، پھر ان کی اولادیں، پھر نسل بڑھتی رہے، سلسلہ چلتا رہے، وصیت کرتے رہنا، جس دن بھی جو بھی مغرب سے سورج نکالے اسے خدا تسلیم کر لینا، جو ہے اسے خدا تسلیم کر لینا۔ مقام صحابہ پہ یہی ہوا بھائی، ذہنوں میں حضرت ابراہیم کی وصیت، اشارے سے ڈوبا ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کر آئے، کہنے لگے یا علی اس پردہ داری کا کیا مطلب؟ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا علی آپ بندے تو ہے نہیں، یا علی آپ خدا۔ یا علی اس پردہ داری کا کیا مطلب؟ یا علی آپ بندے تو ہے نہیں، یا علی آپ خدا۔ علی فرماتے ہیں میں خدا نہیں۔ کہا یا علی ہم آپ کو مانے یا آپ کے دادا ابراہیم کو مانے؟ اس لیے کہ کہا کہ جو بھی پلٹا دے، جب بھی پلٹا دے، یا علی آپ نے پلٹایا، یا علی آپ خدا۔ علی فرماتے ہیں کہ تم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، میرے اشارے سے تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا؟ ادھر سورج پلٹ رہا تھا، میرا سر سجدے میں جا رہا تھا، جو ہے۔ اور جب میں نے سجدہ کیا تو سجدہ کرنا بندے کی خاصیت ہوتی ہے، خدا کی نہیں ہوتی۔ توجہ ہے نا؟ اب تم کہتے ہو کہ علی کا حق تھا خلافت کا، تو علی نے لیا کوئی نہیں۔ بھائی جو بندہ بندوں سے ملنے والی خدا ہی نہ مانے، توجہ ہے نا، وہ تمہاری خلافت کو کیا سمجھتا ہوگا؟ بھائی علی نے سجدہ کیا، خدا کو خدا منوا دیا، خلافت لے کر نہیں کھڑے ہیں، خدائی لے کر کھڑے ہیں۔ توجہ ہے بھائی، آج کل کے زمانے میں اگر کسی بندے کو دو بندے اگر چڑھا دیں، کھڑے ہو جاؤ الیکشن میں ووٹ ہم دیں گے، توجہ ہے نا، ودھایک سے کم نہیں سمجھتا۔ یہاں خلافت نہیں، خدائی لے کر کے کھڑے ہیں۔ اور علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا کہ میں بندہ ہوں، توجہ ہے نا، میں اب تو سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ یہ وہ سجدہ ہے جس نے اللہ کو اللہ منوا دیا، جس نے اللہ کو اللہ منوا دیا۔ بھائی کسی کے سجدے میں وہ طاقت ہے جو اللہ کو اللہ منوا دے۔ توجہ ہے، آدم منوائیں گے اللہ کو، دو بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول، توجہ ہے۔ حضرت نوح منوائیں گے اللہ کو، بیٹا چھوڑ کر پہاڑیوں پہ چڑھ گیا، توجہ ہے۔ حضرت یعقوب منوائیں گے اللہ کو، 10 بیٹے باغی ہو گئے۔ ارے بھائی جنہیں عزیزوں نے، باغی قوموں نے نبی نہ تسلیم کیا ہو، وہ اللہ کو اللہ کیا منوائیں گے؟ ان کے سجدے میں کیا قوت، کیا تابانیت؟ کہنے لگے صاحب علی کے سجدے میں قوت ہے، جی علی کے سجدے میں وہ طاقت ہے جو علی اللہ کو اللہ منوا دے۔ اس لیے کہ خدائی کو ٹھکرا کر سجدہ کیا ہے تو اللہ نے بھی کہا یا علی بندہ ہو کر اتنا بڑا احسان کر دیا، بندہ ہو کر اتنا بڑا احسان کر دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یا علی آج تیرے سجدے نے مجھے خدا منوا دیا تو میں بھی خدا نہیں اگر کائنات سے تیرے زچہ خانے کو سجدہ نہ کروا دوں۔ کائنات کو سجدہ نہ کروا دوں، یہ ہے وہ سجدہ جو اللہ کو اللہ منوا رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب آ جائیں ایک سجدہ اور دیکھیں، توجہ ہے، وقت تو ہے ابھی، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اب ایک سجدہ اور ملاحظہ فرمائیں، توجہ ہے۔ اور یہ بات عموماً آپ کو جرنلی گھروں کے اندر مل جائے گی، اس لیے کہ آسمان سے تو بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، کتب اربع کے علاوہ توریت، زبور، انجیل،
قرآن، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، لیکن ایک کتاب اور نازل ہوئی، وہ ہے لال شریعت والی کتاب، لیکن اس کے لیے یقین ہے کہ عرش سے نازل نہیں ہوئی، منگل گرہ، بدھ گرہ کہیں سے بھی آئی ہو، لیکن عرش سے نازل نہیں ہوئی۔ اب انہی کے اندر ایک کتاب ملتی ہے چٹپٹ بیویوں کی کہانی، توجہ ہے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ بھائی منگل گرہ سے آئی ہو، بدھ گرہ سے آئی ہو، عرش سے نہیں آئی، یہ یقین ہے۔ لیکن ہاں اس میں ایک ہے حضرت سیدہ کا واقعہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد توجہ ہے؟ دیکھیں سجدہ پڑھ رہا ہوں میں، یہودی خواتین آئیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی حضرت زہرا کو شادی میں بلانا چاہتے ہیں۔ تقدس خیال نہیں تھا، بتانا یہ تھا کہ ہم یہودی ہیں، توجہ ہے، ہم زیور سے لدے ہوئے۔ کہا یہ تو غریب ہے، مسلمانوں کا رسول، اپنی بیٹی کو اس نے کیا دیا ہوگا؟ معاذ اللہ، پھٹا ہوا چادر، پھٹی ہوئی چادر، نہ کوئی زیور، نہ کوئی زیورات، نہ کوئی خوشبو، ایسے ہی یہ شادی میں آئے گی، توجہ ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ جا کر کے سیدہ سے اجازت لے لو، مرضی ہے۔ آئے آ کر کے کہنے لگے میں سجدہ پڑھ رہا ہوں۔ خواتین جو آئی تھی، بی بی فرماتی ہیں بالیقین میں ضرور آؤں گی، توجہ ہے؟ ادھر حضرت سیدہ کے جانے کا وقت ہوا، معصومہ عالمیان ہے، کائنات کی مالکہ ہے، توجہ ہے نا؟ ادھر سے جنت سے کنیزیں لباس لے کر کے چلی، زیورات لے کر کے چلی، خوشبو لے کر کے چلی، توجہ ہے نا؟ آپ کا تصور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، فکر کی تیز پروازیاں ان مرحلوں کو چھو نہیں سکتی، توجہ ہے نا؟ جس وقت شہزادی چلی ہیں، اور ادھر عالم یہ ہے، تاریخ نے لکھا کہ تقریباً 2500 تک کی روایت ملتی ہے۔ ادھر جب سیدہ پہنچی ہیں تو عالم یہ ہوا کہ سارے کے سارے غش کے عالم میں، دلہن دنیا سے رخصت، توجہ ہے؟ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بھائی یہ کہانی میں بہت کم پڑھتا ہوں، اگر غلط ہو جائیں تو صحیح کر دیں۔ دنیا سے رخصت ہو گئی دلہن۔ اب ادھر عالم یہ ہے کہ چیمی گوئیاں ہونے لگی، توجہ چاہ رہا ہوں، چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ یہ بنت رسول کیسی ہے، اس کے آنے سے دلہن مر گئی، توجہ ہے؟ جب یہ چیمی گوئیاں بڑھی نا تو ایک مرتبہ سیدہ نے کیا کیا؟ سیدہ نے مصلی بچھایا، توجہ ہے نا؟ اور ایک مرتبہ نماز کے لیے تیار ہوئی، سر کو سجدے میں رکھا، توجہ ہے؟ ادھر سر کو سجدے میں رکھا، دلہن بھی زندہ۔ وہ جو غش سے افاقہ ہوا تھا سارے کے سارے حیرت زدہ، توجہ ہے نا؟ کہا بی بی تو بھی سچی، تیرا بابا بھی سچا، اس کا دین بھی سچا، توجہ ہے نا؟ تو بھی سچا۔ یہ دیکھیں یہ ہے حضرت سیدہ، توجہ چاہ رہا ہوں میں، صرف ایک سجدہ۔ عالم یہ ہے کہ سب سے بڑی زندگی ملی کس نبی کو؟ وہ ہے حضرت نوح، 950 برس تو صرف پتھر کھائے ہیں، 3000 سال، توجہ ہے نا؟ 9.5 برس ہے تبلیغ کے، تبلیغ کرتے رہے، پتھر کھاتے رہے، ظلم کہتے رہے، سہتے رہے۔ اور عالم یہ ہے جب کشتی نجات لے کر کے چلے نا اور دربان بن کر کے کھڑے ہو گئے اور جب لوگوں کو پہنچانا شروع کیا، معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف 80 آدمی، توجہ ہے نا؟ تو 950 سال میں، 950 سال میں 80 کو خدا کا مومن بنانا اور ہوتا ہے، ایک سجدے سے 2500 کو مومن بنانا اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور اب آپ دیکھیں آخری مرحلہ، یہ تھا سیدہ کا سجدہ، علی کا سجدہ، رسول کا شہرہ آفاق سجدہ۔ بھائی جملے پہ میں توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ نبی کی زندگی، وکیل صاحب دیکھیں،
نبی کی زندگی کوئی ایک لمحہ بتا دے کہ جو معراج سے خالی نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نبی کی زندگی کا ہر لمحہ معراج ہے. اٹھنا معراج، بیٹھنا معراج، سونا معراج، چلنا معراج، زندگی کا ہر لمحہ معراج. توجہ ہے نا؟ لیکن آپ دکھا دیں مجھے نبی کی ساری زندگی، ساری عبادت، کوئی آپ مشہور سجدہ دکھا دیں. توجہ ہے؟ کوئی مشہور سجدہ؟ بس ایک سجدہ ملا. توجہ ہے نا؟ ادھر رسول ہیں سجدے پہ، پشت پر حسین. توجہ ہے؟ ورنہ بھائی بتا دے زندگی میں نبی کا کون سا لمحہ ایسا تھا کہ جو معراج نہیں؟ وہ کون سا لمحہ ہے جو عبادت سے خالی؟ توجہ ہے نا؟ لیکن وہ ایک سجدہ کیا، پشت پر حسین آئے، تو وہ سجدہ شہرۂ آفاق ہو گیا، وہ عالمینی سجدہ ہو گیا. توجہ ہے نا؟ یعنی ایک بات تو مل گئی، حسین جہاں وابستہ ہو جائے پھر وہ گمنام نہیں ہوتا، شہرۂ آفاق ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ عالم یہ ہے کہ نبی سجدے میں پشت پر حسین، وہ سجدہ کتنا مشہور ہوا. اور سرکار حسین کی بھی ذات اٹھا کر کے دیکھ لے. توجہ ہے نا بھائی؟ یہ وہ فضیلت ایسی ہے کہ جہاں پہ سارے کے سارے متفق ہوئے، کسی نے انکار نہیں کیا. توجہ ہے نا؟ سب نے اقرار کیا نبی مسجد میں پشت پہ حسین ہے. توجہ ہے نا؟ یہ سجدے کا مرحلہ تھا. اور حسین نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی آپ سجدے میں پشت کے اوپر. توجہ ہے نا؟ تو وہ سجدہ عالمینی ہو گیا. میں بھی حسین نہیں، اگر کربلا کے میدان میں ایک سجدہ کر کے میں ساری توحید نہ بچا لوں، ساری رسالت نہ بچا لوں، سارا دین نہ بچا لوں، تو مجھے حسین نہ کہنا. بھائی ایک سجدہ، ایک سجدہ نبی کا. توجہ ہے نا؟ ایک سجدہ نبی کا. نبی نے سجدہ کیا، نواسے کو پہچان ملی. توجہ ہے نا؟ نواسے کو بھائی اس لیے کہ اگر سرکار حسین کسی اور پشت پر سوار ہو جاتے، وہ سجدہ پھر تذکرے کا. اچھا لوگ کہتے ہیں، جملہ معترضہ ہے ذہن میں آ گیا، کہنے لگے بچپنے کا عالم تھا، بچپنے میں بچوں کو شوق ہوتا ہے گھڑ سواری کا، جسے سجدے میں دیکھا گھوڑا سمجھ کر کے سوار ہو گئے. توجہ ہے نا؟ جملہ کہہ کر کے پھنس گئے، اس لیے کہ نبی مسجد میں اکیلے نہیں تھے. اگر گھوڑے کی تشبیہ دے تو پورا استبل موجود تھا. توجہ ہے؟ بھائی سارے کے سارے سجدے میں ہیں، اور سرکار حسین مسجد کے دروازے سے آئے ہیں، محراب کو چاک کر کے نہیں آئے. توجہ چاہ رہا ہوں میں بھائی، مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، تمام ساجدین کے بیچ سے گزرتے ہوئے سرکار رسالت مآب کی پشت پر. تو پھر مجبور ہو کر کے ماننا پڑے گا، سوار کو اپنی سواری کی عظمت پتا ہے کہ مجھے بیٹھنا کہاں ہے. جو ہے نا؟ ادھر سرکار حسین پشت رسالت میں اور رسول سجدے میں. توجہ ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تذکرہ عالمینی ہو گیا، شہرۂ آفاق ہو گیا کہ سجدے میں رسول، پشت کے اوپر حسین آ گئے. حسین کو ایک پہچان ملی نا. حسین نے بھی کہا نانا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج تیرے سجدے میں پشت پر آیا، مجھے پہچان ملی، کل میں کربلا میں سجدہ کروں گا، اللہ کے نبی تجھے پہچان ملے گی. بھائی یہی تو وجہ ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اون کے بخشد بے یقینا را یقین، اون کے لرزد سجود او زمین، اون کے زیر تیغ گوید لا الہ، اون کے خونش پروید لا الہ. حسین نے وقت آخر ایسا سجدہ کیا کہ زمین میں زلزلہ آ گیا. وہ سجدہ ایسا سجدہ تھا کہ بے یقینوں کو یقین آ گیا، ہے کوئی معبود، ہے کوئی خدا، ہے کوئی خالق. اس لیے کہ یہاں مالک و مختار
قادر ہے کائنات کے اوپر، اور اس نے سر کو جھکا دیا ہے سجدہ معبود میں۔ توجہ ہے، علی کے سجدے نے اللہ کو اللہ منوایا، حسین کے سجدے نے ساری خدائی بچا لی۔ توجہ ہے بھائی، اس لیے کہ یہی تو دعویٰ آیا تھا دربار سے، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی دین نہیں آیا، کوئی رسول نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ حسین نے کہا کہ میں سجدہ کروں گا، اور اس سجدے کی قوت دیکھنا، تابانیت دیکھنا، تامانیت دیکھنا، اس سجدے کی طاقت دیکھنا کہ وہ سجدہ ایسا سجدہ ہوگا کہ ساری کائنات کو تھک کر مجبور ہو کر کے ماننا پڑے گا ہے کوئی پروردگار۔ توجہ علی ہے، جلال جہاں میں تیری مثال نہیں، علی جلال جہاں میں تیری مثال نہیں، تیری حیات کے شیشے میں کوئی بال نہیں، نگاہ بیعت فاسق کو تو نے پھوڑ دیا کہ اب اس کی آنکھ ملانے کے بھی مجال نہیں۔ کہا حسین نے باطل اگر مٹا نہ دیا تو پھر خدا کی قسم میں علی کا لال نہیں۔ یزیدیت کی ہواؤں سے جو لچک جائے، حسینیت کے درختوں میں ایسی ڈال نہیں۔ حسینیت، 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 یزیدیت، 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 آواز بلند صلوات۔ دیکھ رہے ہیں آپ مرحلہ، حسین نے وہ سجدہ کیا ہے کہ اب نہ کوئی خدا کا انکار کرنے والا، نہ کوئی رسالت کا منکر۔ حسین نے سجدہ کیا، ساری خدائی بچا لی، ربوبیت بچا لی، ابدیت بچا لی۔ اور ادھر حسین نے سجدہ کیا، سر کو سجدے میں رکھا، ادھر حضرت سجاد کا امتحان شروع ہوا۔ بہت فرق ہے سرکار حسین اور سید سجاد میں۔ حسین کے ہاتھوں میں ذوالفقار تھی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی۔ حسین کے ہمراہ قاسم و اکبر و عباس ہے، لیکن جب سید سجاد آئے ہیں نا تو ساتھ میں بیردہ پھوپھیاں اور بہنیں ہیں۔ عزادارو، دعا کریں کبھی کوئی اسیر نہ ہو، اور اگر کوئی اسیر ہو جائے نا دعا کریں اسے مجمع عام میں نہ لایا جائے۔ مجمع عام میں اگر آ بھی جائے نا تو کوئی شناسہ نہ ملے، لیکن ہائے غربت حضرت سجاد کہ جب مجمع عام میں آئے ہیں نا تو عالم یہ ہے کہ کبھی شیری مل جاتی ہے، کبھی اصحاب رسول مل جاتے ہیں، کبھی بابا کے صحابی ملتے ہیں۔ عزادارو، سجاد وہ مرحلہ ہے، ایک لقب ہے سید الصابرین، سید الساجدین، زین العابدین، اور ایک لقب ہے سید الصابرین، صبر کرنے والوں کا سردار۔ سب نے صبر کیا، ایوب نے بھی کیا، سرکار حسین نے بھی کیا، لیکن صبر حضرت سجاد، ہر لمحہ موت ہوئی ہے۔ بس میں پڑھ کر کے لے آیا آپ کو منزل کی طرف۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، بے کجاوا اونٹوں کے اوپر پھپھیاں ہیں، سرے شہداء نو کے نیزہ کے اوپر ہے۔ بازار ہے کوفے کا، تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ عزادارو، عالم یہ ہے نا، تاریخ کہتی ہے اسی ہجوم میں سے ایک جوان نکلا کہ جو حبیب کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ وہ جب نکلا ہے ہجوم سے، نکلنے کے بعد سے اس نے اس نیزے کو دیکھا کہ جس پہ اس کے باپ کا سر تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس نے میان سے تلوار نکالی
اس نیزہ بردار کے قریب آئے. آنے کے بعد سے اس جوان نے حملہ کیا. پہلے حملے میں اس کے سر اور تن میں جدائی کر دی. جدائی کرنے کے بعد سے اس نے نیزہ چھین لیا. نیزہ چھیننے کے بعد سے نیزے کے انی کے باپ کا سر لیا. سر کو لے کر اس نے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد سے وہ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ نہیں چڑھایا جاتا. وہ یہ جملہ کہتا ہوا چلا گیا، لیکن ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے سجاد نے جملہ سن لیا. تڑپ کر کے کہا بابا ارے میں مجبور ہوں، ارے میں بھی جوان ہوں، لیکن میں کیا کروں، ارے میرے ساتھ بیردہ پھپھیاں بھی ہے. جزاک اللہ دولارو. اس عالم میں سید سجاد عزادارو جب شام کا بازار آیا ہے نا، جب شام کا بازار آیا ہے، امام سجاد سے جب منہال نے پوچھا تھا نا کہ مولا آپ یا شام 3 مرتبہ کہہ کر کے کیوں روتے ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں منہال پہلی مرتبہ شام میں اس لیے کہتا ہوں تمہیں پتا ہے مرون بمحلات یہود والنصارى، اس لیے کہ ہمیں ان محلوں سے گزارا گیا کہ جس میں غلام فروش ہوا کرتے تھے. ہم جب بھی کسی محلے میں داخل ہوتے تھے ارے ہجوم ہمارے قریب آ کر کے ارے وہ ہماری قیمت پوچھا کرتے تھے. منہال ہم تڑپ کر کے رہ جاتے تھے. کبھی ہماری بہنوں کی قیمت پوچھتے تھے، کبھی ہماری قیمت پوچھتے تھے. عالم یہ ہے نا عزادارو، یہ شام کا بازار، زینب جیسی صابرہ ام المصائب. عالم یہ ہے کہ بی بی کربلا کا منظر، جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی نا، جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی، رسول آغوش میں لیے پیار کر رہے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد سے رسول رونے لگے، گریہ کرنے لگے. حضرت زہرا نے پوچھ لیا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ بابا رونے کا سبب رسول فرماتے ہیں کہ جب زیادہ خوشی ملتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. فاطمہ فرماتی ہیں بابا یہ وہ آنسو نہیں ہے، بابا یہ خوشی کے آنسو نہیں ہے، بابا یہ آنسو بتاتے ہیں کہ بہت کرب ہے، بہت تکلیف ہے. بابا مجھے حقیقت بتائے. جب کہا نا حقیقت بتائے، ایک مرتبہ رسول نے علی کو بلوایا. جب علی آ گئے نا تو آنے کے بعد سے رسول فرماتے ہیں علی زہرا کے بازو تھام لو، اس لیے کہ میں جو بتاؤں گا نا زہرا برداشت نہیں کر پائے گی. رسول نے بتایا فاطمہ تیرا یہ لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. کوئی تلوار مارے گا، کوئی نیزے مارے گا، کوئی تیر مارے گا، جسے کچھ نہیں ملے گا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھائے گا، حسین کے زخموں پہ ڈال دے گا تا کر کے تاریخ پڑھے. عالم یہ ہے کہ فاطمہ غش کے عالم میں رو کر کے بے حال ہو گئی. یہ حضرت فاطمہ ہے، لیکن زینب الصابرہ کو کہتے ہیں جو 50 قدم کے فاصلے سے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھتی رہی. معلوم ہو گیا حضرت زینب چند قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے. سارا کوفہ گزر گیا، دربار گزر گیا، شام آیا، بازار گزر گیا، لیکن جب دربار کے 7 دروازے آئے نا 6 دروازوں سے گزر گئی بی بی، لیکن جب 7واں دروازہ آیا نا عالم یہ ہے کہ زینب بیٹھ گئی، دربار میں داخل نہیں ہوتی. ملون ایک مرتبہ تازیانہ لہراتا ہوا حضرت سجاد کے پاس آیا، تازیانہ مار کے کہتا ہے سجاد تیری پھوپھی آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ عالم یہ ہے کہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، فوراً پھوپھی کے پاس آئی. آنے کے بعد سے کہتی ہیں پھوپھی اماں میرا صرف 1 بج گیا ہے، تازیانہ کھانے کے لائق نہیں ہے. زینب فرماتی ہے کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب گھبرانا نہیں، جب تو دربار میں جائے گی نا تو زینب میں ضرور آؤں گا. میں رک کر کے بابا کو تلاش کر رہی ہوں کہ اچانک علی کی آواز آئی زینب ارے میں آ گیا ہوں. زینب ایک امتحان اور بچا ہے، بس ایک منظر پڑھنا ہے عزاداروں. تاریخ کہتی ہے جس طریقے سے حسین اکبر کی لاش پہ گھٹنیوں چلتے ہوئے گئے ہیں نا اس طریقے سے زینب دربار میں داخل ہوئی ہے. آگے بیویاں ایک دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی ہیں.
ایک مرتبہ وہ ملعون پوچھتا جاتا ہے یہ کون، یہ کون، یہ کون، تعارف ہو رہا ہے۔ حضرت سجاد پہ نظر پڑی، کہا کہ یہ حسین کا بیٹا علی۔ کہا میں نے کہا تھا نا مردوں میں کوئی باقی نہ رہے۔ کہا یہ بیمار تھا، حسین نے جہاد کی اجازت نہیں دی۔ کہا کہ اگر قتل وہاں نہیں کیا تو یہاں کر دو۔ جیسے ہی کہا نا کہ یہاں قتل کر دو، ایک مرتبہ حضرت زینب آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد سے کہتی ہیں بس آخری جملہ چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ حضرت زینب آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد سے کہتی ہیں اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو، اس لیے کہ اسے اس کے بابا نے میرے حوالے کیا تھا۔ کہا کہ اس خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی کہا نا کہ زینب کو بھی قتل کر دو، حضرت فضہ آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد سے کہا شہزادی آپ سب کو فاطمہ نے میرے حوالے کیا تھا، اگر پہلے انہیں قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دو۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ فضہ کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی فضہ کا نام آیا نا، دربار میں جو حبشی ہیں وہ فضہ کو پہچان چکے ہیں۔ جیسے ہی جلاد چاہتا کہ میں آگے بڑھوں، 700 تلواریں باہر نکلی میان کے۔ کہا خبردار، اگر تو نے فضہ کو ہاتھ لگایا، فضہ کو لاوارث سمجھا ہے، اگر ہم دربار میں موجود ہیں۔ جیسے ہی حبشیوں نے جملہ کہا، ارے سید سجاد تڑپ کر مدینے کا رخ کر کے کہتے ہیں نانا رسول اللہ، ارے ہم تیرے وارث، تو ہمارا وارث، لیکن آج مسلمانوں کے درمیان میں لاوارث بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے نہ کوئی پرسہ دینے والا، نہ کوئی حال پوچھنے والا۔ میری پھپیاں میرے داخل اللہم لا نول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذالک اللہم لا نلصابت اللتی جاہدت الحسین علیہ السلام وشایت وبایت وطابت لا قتلہ اللہم لنہم جمیعا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربنا بحق اخیک الحسین یا صاحب العصر والزمان اجل لا ظہور ماتم حسین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے یہ تو کل فاتحہ پڑھوایا گیا تھا۔ بہرحال بانی مجلس کا جو قصد ہے آپ ان کی جو ہے ارواح کو احسال فرمائے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دو۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد